السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں پارہ نمبر 16 قال علم پڑھ رہے ہیں۔ قال علم یہ خضر کا جملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس آئے تو خضر علیہ السلام نے تاکید کی کہ جب تک میں خود سے کچھ نہ بتاؤں سوال نہیں کرنا۔ پہلی بار اذا رکبا فی السفینہ، جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خرقہا، خضر نے اس کا تختہ کھینچ نکالا، پھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ یہ تو نے کیا کیا؟ خضر نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ کو جس چیز کا پتہ نہیں ہے آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معافی تلافی کی تو پھر وہ دونوں چل پڑے۔ حتی اذا لقیا غلاما، آگے وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے جسے خضر نے قتل کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ تو نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا، یہ تو بہت غلط کام کیا۔ اب اس بار خضر نے تھوڑا ذرا سختی اور تنبیہ سے کہا، اس میں لکا کا لفظ اضافہ ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو صرف قال الم اقل انک لن تستطیع، اور یہاں قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز نہ صبر کر سکے گا۔ اس بار پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک آخری بار کا ٹائم مانگا کہ ان سألتک عن شیء، اب اگر میں سوال کروں تو بے شک مجھے ساتھ لے کے نہ چلنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ درگزر 2 دفعہ ہوتا ہے، تیسری دفعہ کوئی معاف نہ کرے تو وہ حق بجانب اور معذور ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ استاد اگر سمجھے کہ میں طالب علم کو نہیں پڑھا سکتا تو وہ عذر کر سکتا ہے، اس پر یہ الزام نہیں آئے گا کہ وہ بخیل ہے یا کیوں نہیں سکھاتا۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک ہے کہ لازماً استاد کا کام تو پڑھانا ہی پڑھانا ہے، خواہ بچہ پڑھے نہ پڑھے، بچہ نہ بھی پڑھ سکے تو قصوروار استاد ٹھہرتا ہے۔ قال الم اقل لک، کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ کہا اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً تو میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکا ہے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے اس کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہاں ایک بات کا ذکر ہے کہ ان دونوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا۔ بعض لوگ صوفیت اور ولایت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ خود کمایا جائے اور کھایا جائے، بلکہ مانگ مانگ کر دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے کو کمال ولایت اور توکل سمجھا جاتا ہے۔ یہ بالکل شریعت کے منافی ہے۔ آپ دیکھیں تو مختلف مدارس کے اور مساجد کے طلباء کو، قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے بس برتن اٹھاتے ہیں، لوگوں کے گھروں سے لے لے کے کھاتے ہیں، اور اسے صوفیت اور ولایت سمجھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگرچہ طالب علموں کی ضروریات پوری کرنا بستی والوں کی ذمہ داری ہے، لیکن طالب علموں کو پیٹ بھرنے کے لیے بھیک مانگنا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی۔ ان دونوں انبیاء نے اپنے حق کا سوال کیا جو بطور ضیافت بستی والوں پر فرض تھا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں بھیجتے ہیں اور ہم کسی قوم کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہماری ضیافت نہیں کرتے، تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ہمیں فرمایا اگر تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور تمہارے لیے ان چیزوں کا حکم دیا جائے جو مہمان کے لیے چاہیے تو قبول کر لو، اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے مہمان کا حق لے لو۔ اب یہ دونوں جب آگے بڑھے تو انہوں نے اس میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے، تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ کہا اگر تو چاہتا تو ضرور اس پر کچھ اجرت لے لیتا، یعنی انہوں نے ہمارا حق نہیں دیا، تم نے فری میں دیوار بنا دی۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر نے کہا یہ میرے درمیان اور تیرے درمیان جدائی ہے، ان قریب میں تجھے اس کی اصل حقیقت بتاؤں گا جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی چھین کر لے لیتا تھا، یعنی جو اچھی کشتی دیکھتا چھین لیتا، اس لیے میں نے عیب دار کی تاکہ ان کے پاس رہے اور یہ آگے ٹھیک کر لیں گے، پھر ان کے استعمال کے قابل ہو جائے گی۔ اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، تو ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں زیادہ قریب ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہ گئی دیوار،
تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک تھا، تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے، اور میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔ یہ جو آخری دیوار کی تعمیر کی بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیں 2 چھوٹے یتیم بچے ہیں جنہیں اپنے مال کا ہی نہیں پتہ، دیوار گرنے کو ہے، مال نظر آ گیا، لوگوں نے اٹھا لینا ہے، یہ بچاؤ بھی نہیں کر سکیں گے، یتیم ہیں، ماں باپ بھی سر پہ نہیں ہیں، تو اب کون سی چیز ان کے کام آئی؟ باپ کا نیک ہونا، اور نیکی میں سب سے پہلی چیز حلال کمائی ہے۔ اب جو باپ اپنی اولاد کے لیے حرام کمائی سے، ناجائز طریقوں سے بڑے بڑے بزنس، مالز، جائیدادیں چھوڑ جاتے ہیں، وہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ اپنے لیے بھی آگ تیار کرتے ہیں۔ والد کا نیک ہونا نہ صرف اولاد بلکہ ان کے اموال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنے چلے جانے کے بعد بھی۔ تم خود صالح بنو، اللہ عز و جل صرف تمہاری زندگی میں ہی نہیں بلکہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری مومن اولاد کی حفاظت فرمائے گا۔ ہمارے ہاں مائیں خود ٹی وی نہیں چھوڑتی، بچوں کو مدرسے قاری صاحب کے پاس بھیج دیتی ہیں، باپ حرام کاریاں، ناجائز تعلقات نہیں چھوڑتے اور بچوں کو مسجد کی پہلی صف میں کھڑے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی خرابی کی جڑ ہے۔ جب تک خود ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ خود قربانی نہیں دیں گے، اولاد سے امید رکھنا عبث، بیکار ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، موسیٰ علیہ السلام کے حصول علم کے لیے سفر کے بعد اب ذوالقرنین کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سفر کا ذکر ہے۔ چونکہ علم عمل سے پہلے آتا ہے، اسی لیے ذوالقرنین سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ ذوالقرنین کون تھا؟ کس ملک کا تھا؟ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، البتہ اہل عرب قصہ گوئی اور شاعری وغیرہ میں اس کا نام لیا کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس کے بارے میں جاننا چاہا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں، قل، تو کہہ، سَأَتْلُو، ان قریب میں اس کا کچھ حصہ ضرور پڑھ کر سناؤں گا۔ قرآن کریم کسی قصے کو تاریخ کے طور پر بیان نہیں کرتا بلکہ اس کے ان حصوں کو اجاگر کرتا ہے جن سے سبق حاصل ہو۔ قرآن کے مطابق ذوالقرنین اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے مشرق سے مغرب تک اللہ کے دین کو غالب کیا اور اپنے ماتحت ممالک میں امن قائم کیا اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کی نہایت عمدہ تدبیر کی۔ ذوالقرنین یہ لقب معلوم ہوتا ہے، اور یہ قرن کا تثنیہ ہے۔ قرن کہتے ہیں سینگ، کنارہ، بالوں کی مینڈھی۔ ذوالقرنین 2 سینگوں والا، مراد شجاع مرد ہے، کیونکہ عرب شجاع آدمی کو قبش کہتے، کیونکہ مینڈھا اپنے سینگوں سے ٹکر مارتا ہے تو اسی لیے شجاع کو ہی قبش کہتے، تو 2 سینگوں والا یعنی بڑی شجاعت والا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ ایک تیسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ زمین کے مشرق و مغرب کے دونوں کناروں تک پہنچا تو اس وجہ سے ذوالقرنین کہلایا۔ چوتھی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس کے سر کے بالوں کی 2 مینڈیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ چاروں باتیں بیک وقت ہو سکتی ہیں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز میں سے کچھ سامان عطا کیا، تو وہ کچھ سامان ساتھ لے کر چلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچا تو اسے پایا کہ وہ دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا تو یہ ہے کہ تو انہیں سزا دے اور یا یہ کہ تو ان کے بارے میں کوئی نیک سلوک اختیار کرے۔ اس نے کہا جو شخص تو ظلم کرے گا سو ہم اسے جلدی سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے عذاب دے گا، بہت برا عذاب۔ اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے، اور ان قریب ہم اسے اپنے کام میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ کچھ اور سامان ساتھ لے کر چلا، یعنی مغرب کے علاقے فتح کر لینے کے بعد اب مشرق کی طرف وہ جہاد فی سبیل اللہ اور اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے نکلا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کے مقام پر پہنچا تو اسے ایسے لوگوں پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جن کے لیے ہم نے اس کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا، ایسے ہی تھا، اور یقیناً ہم نے جو کچھ اس کے پاس تھا اس کا علم کی روح سے احاطہ کر رکھا تھا، یعنی اس کی مکمل تفصیلات کا صرف ہمیں ہی علم ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ کچھ اور سامان ساتھ لے کر چلا۔ مشرق و مغرب میں اسلام پھیلانے کے بعد اب اس نے تیسری جانب سفر کیا۔ یہ تیسری جانب نہیں بتائی گئی کہ وہ شمال ہے یا جنوب ہے یا کس کونے کی جانب،
حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے اس طرف کچھ لوگوں کو پایا جو قریب نہ تھے کہ کوئی بات سمجھیں، یعنی وہ کوئی دوسری زبان کے تھے جو ذوالقرنین کی نہ تھی اور انہیں ذوالقرنین کی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر کیسے کمیونیکیشن ہوئی؟ اشارے سے، یا اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو سمجھا دیا۔ انہوں نے کہا یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ آمدنی طے کر دیں اس شرط پر کہ تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ اس نے کہا جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہ بہتر ہے، اس لیے تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو کہ میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں۔ تم میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کا درمیانی حصہ برابر کر دیا تو کہا دھونکو، یعنی خوب بھڑکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا لاؤ میرے پاس کہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ اس پر چڑھ جائیں اور نہ وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے۔ قال ھذا رحمت من ربی، کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ پھر جب میرے رب کا وعدہ آ گیا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے، یعنی یہ میں نے کام کر دیا ہے تب تک مؤثر رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر جب اللہ کا وعدہ یعنی قیامت آئے گی تو یہ دیوار ختم ہو جائے گی، یعنی قرب قیامت یاجوج ماجوج دوبارہ نکل آئیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں۔ صحیحین میں ہے روز قیامت اللہ فرمائے گا اے آدم، وہ عرض کریں گے لبیک و سعدیک، اور ہر خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرمائے گا آگ والی جماعت کو نکالو۔ وہ عرض کریں گے اور آگ والی جماعت کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ وہ وقت ہوگا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ راوی نے کہا کہ یہ بات سن کر صحابہ پر بڑا شاک گزرا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں وہ ایک آدمی کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ کہ یاجوج ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے ایک آدمی ہوگا۔ بعض مفسرین نے یاجوج ماجوج کی شکل و صورت، ان کے قد کے لمبے اور چھوٹے ہونے اور کانوں کے عجیب و غریب ہونے کے بارے میں بہت سی روایات نقل کی ہیں، جن میں سے کوئی بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، اور اس دن ہم ان کے بعض کو چھوڑیں گے کہ بعض میں ریلا مارتے ہوں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا تو ہم ان کو جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا۔ آیت کے الفاظ کی ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلے یاجوج ماجوج ایک دوسرے پر یلغار کرتے ہوئے بے حساب تعداد میں نکلیں گے، پھر اس کے بعد قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ یہاں جس سور کا ذکر ہے وہ نفخہ ثانی کا سور ہے، کیونکہ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے عین سامنے پیش کریں گے۔ اللہم اجرنا من النار الذین کانت اعینہم، وہ لوگ کہ ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سن ہی نہ سکتے تھے۔ تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے۔ کہہ دے کیا ہم تمہیں وہ لوگ بتائیں جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں؟ یہاں بھی 2 ٹائپس آف پیپل ہیں، کچھ دنیا دار اور کچھ دیندار۔ دنیا دار سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے، ان کو تو دنیا کی کسی چیز کا ہی نہیں پتہ۔ اصل میں تو کوششیں ان کی ضائع ہیں جن کی صرف دنیا کی حد تک محدود ہیں۔ الذین ضل سعیہم، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ دنیا کا سب مل جائے پھر بھی خسارہ ہے، کیونکہ وہ بس دنیا کے لیے ہے۔ اولئک الذین کفروا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کی کوئی نیکی ہوگی ہی نہیں جو نیکی کے پلڑے میں ڈالی جائے، تو پھر ایک پلڑے کا کیا وزن کیا جائے گا؟ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کی جزا جہنم ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے فردوس کے باغ مہمانی ہوں گے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہ اس سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ طور پر انسانی فطرت ہے کہ کتنا بھی اچھا مل جائے دل بھر جاتا ہے، مگر فردوس ایسی جنت ہے کہ دل بھرے گا ہی نہیں۔
قل کہہ دے لو کان البحر، اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں۔ اللہ کے کلمات، اللہ کے انعامات بے شمار ہیں، تو حمد بھی بے شمار بیان کرنی چاہیے۔ اور بے شمار حمد کیسے، کتنی بیان کریں، اس کے لیے جامع الفاظ ہیں۔ یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ آسمان برابر، زمین برابر، اللہ تیری چاہت برابر، تیری رضا کے برابر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اسی طرح ایک اور دعا کے الفاظ ہیں، اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك قل إنما أنا بشر مثلكم، کہہ دے میں تو تم جیسا ایک بشر ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ بس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے نیک عمل، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ سورہ الکہف مکمل ہوئی۔ اس کا صرف یہ کہ پہلی آیات، آخری آیات اور صرف جمعے کے جمعے پڑھنا ہی فضیلت والا نہیں، بلکہ اصل چیز تو اس کا سمجھنا ہے اور اس کے فہم کو اپنے اندر لینا ہے۔ تو یقیناً جو اس کا فہم لیتا رہتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ سورۃ مریم، اس سورت کا نام اس کی آیت 16 سے لیا گیا ہے۔ یہ سورت ہجرت حبشہ سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی۔ اہل مکہ نے مسلمانوں پر اس قدر مظالم ڈھائے کہ مسلمانوں کا مکہ میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ اس صورتحال میں اللہ کے پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ تم کچھ مدت کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، کیونکہ وہاں کا بادشاہ نہایت ہی منصف مزاج اور شفیق انسان ہے، حالات بہتر ہوں گے تو واپس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق پہلی مرتبہ 11 صحابہ اور 4 صحابیات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کچھ دنوں کے بعد ہجرت کرنے والوں کو یہ خبر پہنچی کہ مکہ کے حالات کچھ بہتر ہو گئے ہیں۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو حالات سازگار کے بجائے مزید خراب تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ اس وقت یہ 83 مرد اور 11 خواتین تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب یہ مسلمانوں کا وفد حبشہ پہنچا تو پیچھے سے مکہ والوں کو پھر بھی سکون نہ آیا۔ مکہ والوں نے اپنے کچھ لوگوں کو بہت سارا سامان اور تحائف دے کر حبشہ کے حکمران نجاشی کے پاس بھیجا کہ یہ لوگ اپنا ملک چھوڑ کے آئے ہیں، بغاوت کر کے آئے ہیں، لہٰذا تم انہیں اپنے ملک میں بھی نہ رہنے دو اور نکال دو۔ مکہ والوں کا موقف سن کر نجاشی نے مہاجرین کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارا کیا موقف ہے؟ مہاجرین نے کہا، اے بادشاہ، اللہ نے ہم ہی سے ایک شخص کو اپنا رسول منتخب فرمایا ہے جس نے ہمیں سچے دین کی دعوت دی اور ہم اس پر ایمان لے آئے، جس وجہ سے یہ لوگ ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے اہل مکہ کا موقف مسترد کر دیا اور اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ ہمارے ملک میں مہاجرین مہمان ہیں، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ مکہ کا وفد مایوس ہو کر اپنی قیام گاہ میں واپس لوٹا اور ساری رات بیچ تاب کھاتا رہا۔ بالآخر انہوں نے اگلے دن دوبارہ ملاقات کی اور کہا کہ یہ لوگ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کی طرف دوبارہ قاصد بھیجا کہ وہ حاضر ہو جائیں۔ مسلمان نجاشی کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا ان ہستیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے جعفر رضی اللہ عنہ نے نمائندگی کی اور سورہ مریم کی یہ آیات تلاوت کی، جس میں وضاحت ہے کہ مریم کے ہاں کس طرح عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں اپنے بارے میں کیا گفتگو فرمائی۔ نجاشی نے ان آیات کی تلاوت سنی تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ 100% ٹھیک ہے، ان کی شان میں ایک تنکے کے برابر بھی کمی بیشی نہیں کی گئی۔ اس طرح مسلمان سرخرو ہوئے اور مکہ کا وفد ناکام اور نامراد ٹھہرا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد دیگر انبیاء، ان کی دعوت اور ان کے مقام و مرتبوں کا ذکر ہے۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ کی اولاد ٹھہرانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں۔ سورت کے مضامین اور الفاظ کا ردھم لاجواب ہے۔ تو اس سورت کی خصوصیات ہیں، لیکن کچھ لوگ اولاد اور پھر بیٹا اور پھر خوبصورت اولاد کے لیے وظیفوں کے طور پر سورہ مریم کو پڑھتے ہیں، جو کہ بالکل غیر شرعی ہے۔
یعنی اس مقصد کے لیے اس صورت کو نہیں بلکہ عقائد کی اصلاح کے لیے اور عمل کی موٹیویشن کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ مگر ہم نے قرآن کو بھی دنیا کی چیزوں کے حصول کے لیے کوئی وظیفہ اور تسبیح بنا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک، تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکریا علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ نجار تھے، یعنی ترکھان، بڑھئی، لکڑیوں سے چیزیں بنانے والے، حلال کمانے والے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی شخص نے کبھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ انبیاء مانگ مانگ کر نہیں بلکہ کما کے کھاتے تھے۔ تو یہ جو ملیت سسٹم ہے جس کی طرف میں نے اس پارے کے شروع میں اشارہ کیا، یہ ہرگز الاؤ نہیں ہے اسلام میں، نہ ہی کوئی صوفیت اور یہ ولایت ہے۔ اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا، کہا اے میرے رب، یقیناً میں ہوں کہ میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر بڑھاپے سے شعلہ مارنے لگا، اور اے میرے رب، میں تجھے پکارنے میں کبھی بے نصیب نہیں ہوا۔ یہ بڑا پیارا انداز ہے کہ جب اپنے رب سے مانگے نا تو پچھلی نعمتوں کا یوں اعتراف کریں کہ اللہ، آج تک جو میں نے مانگا کبھی خالی نہیں رہی، تو اب کیسے تو مجھے خالی بھیجے گا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور بے شک میں اپنے پیچھے خرابت داروں سے ڈرتا ہوں، یعنی لوگ جو ہیں وہ تانے دیتے ہیں، اور میری بیوی شروع سے بانجھ ہے، سو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور میرے رب اسے پسند کیا ہوا بنا۔ اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ کہا اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی شروع سے بانجھ ہے اور میں تو بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں۔ کہا ایسے ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے، یہ میرے لیے آسان ہے، اور یقیناً میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تندرست ہوتے ہوئے لوگوں سے 3 راتیں بات نہیں کرے گا۔ تو وہ عبادت خانے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا، پس انہیں اشارے سے کہا کہ پہلے اور پچھلے پہر تسبیح کرو۔ اے یحییٰ، کتاب کو قوت سے پکڑ، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں فیصلہ کرنا عطا فرمایا، اور اپنی طرف سے بڑی شفقت اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بہت بچنے والا تھا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت نیک سلوک کرنے والا تھا، اور وہ سرکش نافرمان نہ تھا۔ اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوگا اور جس دن زندہ ہو کر اٹھایا جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں مریم کا ذکر کر، جب وہ اپنے گھر والوں سے ایک جگہ میں الگ ہوئی جو مشرق کی جانب تھی، پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا، تو ہم نے اس کی طرف اپنا خاص فرشتہ بھیجا، تو اس نے اس کے لیے ایک پورے انسان کی شکل اختیار کی۔ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، تو مریم علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہا، قالت انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو کوئی ڈر رکھنے والا ہے۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اس نے کہا میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے نہ کسی بشر نے چھوا ہے اور نہ میں کبھی بدکار تھی۔ اس نے کہا ایسے ہی ہے، تیرے رب نے کہا ہے، یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی اور اپنی طرف سے عظیم رحمت بنائیں، اور یہ شروع سے ایک طے کیا ہوا کام ہے۔ بس وہ اس لڑکے کے ساتھ حاملہ ہو گئی تو اسے لے کر ایک دور جگہ میں الگ چلی گئی۔ پھر درد ذہ اسے کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی اے کاش اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بھلائی ہوتی۔ یہ آیت دلیل ہے کہ دین میں فتنے کے وقت موت کی تمنا جائز ہے۔ حدیث میں کسی مصیبت، مرض یا غربت وغیرہ کی وجہ سے موت کی تمنا سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچے ہرگز نہ کرے۔ اگر اسے ضرور ہی کرنی ہے تو یوں کہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اللہ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو زندہ رکھ، اور اگر اٹھا لینا خیر ہے تو اٹھا لے۔ فناداہا، تو اس نے اسے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کر، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک ندی جاری کر دی ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی، بس کھا اور پی اور ٹھنڈی آنکھ سے رہ،
پھر اگر کبھی تو آدمیوں میں سے کسی کو دیکھے تو کہہ میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، سو آج میں ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئی۔ انہوں نے کہا اے مریم، یقیناً تو نے تو بہت انوکھا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار تھی۔ تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی تک گود میں بچہ ہے؟ اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بہت برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی خاص تاکید کی جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ اور خاص سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوں گا اور جس دن زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ بن مریم، حق کی بات جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ کبھی اللہ کے لائق نہ تھا کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے رب ہماری مشکلات کی آسانی کے لیے بھی کن فرما دے کہ فیکون ہو جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ۔ پھر ان گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا، تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک بہت بڑے دن کی حاضری کی وجہ سے بڑی ہلاکت ہے۔ کس قدر سننے والے ہوں گے اور وہ کس قدر دیکھنے والے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرا جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ سراسر غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور ان کے بھی جو اس پر ہیں، اور وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کون ہے، کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نبی وارث، فلاں ولی وارث، مشکل کشا، غوث اعظم، داتا، فلاں فلاں؟ یہاں تو اللہ نے کتنی تاکید سے فرمایا کہ بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے، یعنی کوئی پتے کا بھی مالک نہیں ہوگا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ بہت سچا تھا، نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا یا اباتی، اے میرے باپ، تو اس چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ تیرے کسی کام آتی ہے؟ یا اباتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے باپ بے شک میں یقیناً میرے پاس کچھ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، اس لیے میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ یا اباتی، اے میرے باپ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ لگے، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے۔ دیکھیے تو ماں باپ کو دین کی دعوت دیتے ہوئے انداز کتنا پیارا ہے، اور جب ہم اپنے گھر والوں سے کوئی دین کی بات کرتے ہیں تو انداز کتنا روڈ ہو جاتا ہے۔ یہ سیکھنے کی بات ہے، توجہ طلب ہے۔ قال اراغب، اس نے کہا کیا بے رغبتی کرنے والا ہے تو میرے بامودوں سے اے ابراہیم؟ یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور ہی تجھے سنگسار کر دوں گا، اور مجھے چھوڑ جا اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے، یعنی اب بھی نکل جا ورنہ تیری خیر نہیں۔ قال سلام علیک، کہا تجھ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے تیرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرکوں کے لیے دعا سے بھی منع نہیں ہوا تھا۔ انہ کان بی حفیظا، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے۔ واعتزلکم، اور میں تم سے اور ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کنارہ کرتا ہوں اور اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں بے نصیب نہیں ہوں گا۔ اللہ کی طرف آنے میں کوئی بے نصیب نہیں ٹھہرتا۔ جب دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف، قرآن کی طرف قدم بڑھائیں گے تو محروم بد نصیب ہرگز نہیں ٹھہریں گے۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، تو جب وہ ان سے اور ان چیزوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے الگ ہو گیا، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ بڑی پیاری بات ہے کہ جب آپ رب کی خاطر دنیا کو چھوڑتے ہیں تو اللہ سب سے پہلا صلہ اولاد کی نیکی کی شکل میں دیتا ہے، صالح اولاد۔ تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ کیا ماں باپ کو ابھی بھی قربانی نہیں دینی چاہیے؟ ویسے تو کہتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے، کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے، ایک یہ تو پاپڑ بیل لیں کہ اپنے آپ کو نیک بنا لیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُمْ، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے حصہ عطا کیا اور انہیں سچی ناموری عطا کی، بہت اونچی، اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کر یقیناً وہ خالص کیا ہوا تھا، اور ایسا رسول جو نبی تھا۔ رسول اور نبی میں فرق ہے،
رسول نبی بھی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول تھے۔ نادینا، اور ہم نے اسے پہاڑ کی دائیں جانب سے آواز دی اور سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر عطا کیا، اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کر یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا اور ایسا رسول جو نبی تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ نماز اور زکوٰۃ پہلی شریعتوں میں بھی تھیں۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسند کیا ہوا تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کر، بے شک وہ ایسا نہایت سچا تھا جو نبی تھا، اور ہم نے اسے بہت اونچے مقام پر بلند کیا۔ حدیث معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، آدم کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے یعنی یعقوب علیہ السلام، اور ان لوگوں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھیں وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر ان کے بعد ایسے نالائق انشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ عنقریب گمراہی کو ملیں گے۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ ہمیشگی کے باغات میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے بن دیکھے وعدہ کیا ہے، بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہ اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے مگر سلام، اور ان کے لیے اس میں ان کا رزق صبح و شام ہوگا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو بہت بچنے والا ہو۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا، آپ ہماری ملاقات کے لیے جتنا آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تو یہ آیت اتری، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یہ بخاری کا حوالہ ہے کہ جبریل نے جواب دیا، ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ۔ اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور تیرا رب کبھی کسی طرح بھولنے والا نہیں، جو آسمانوں کا اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے۔ سو اس کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر خوب صابر رہ۔ کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے؟ اللہ کا تو کوئی ہم نام بھی نہیں ہے۔ اور انسان کہتا ہے، کیا جب میں مر گیا تو کیا واقعی عنقریب مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ اور کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے ہی اسے اس سے پہلے پیدا کیا جب کہ وہ کوئی چیز نہ تھا؟ تو قسم ہے تیرے رب کی، بے شک ہم ان کو اور شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر بے شک ہم انہیں جہنم کے گرد ضرور گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، پھر بے شک ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف زیادہ سرکش ہے، پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ جنت اور جہنم دکھائی سب کو جائے گی، پھر جنتیوں کو بچا کر جنت میں اور جہنمیوں کو اس کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور تم میں سے جو بھی ہے اس پر وارد ہونے والا ہے۔ یہ ہمیشہ سے تیرے رب کے ذمے قطعی بات ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈر گئے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان پر ہماری آیات واضح پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ دونوں گروہوں میں سے کون مقام میں بہتر اور مجلس کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی کفار، دنیا دار، دنیا اور دین کو کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا فیصلہ تو آخرت کو ہوگا، اور ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے جو ساز و سامان میں اور دیکھنے میں کہیں اچھے تھے۔ کہہ دے جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہو تو لازم ہے کہ رحمان اسے ایک مدت تک مہلت دے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا تو عذاب اور یا قیامت کو، تو ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مقام میں زیادہ برا اور لشکر کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے۔ اس کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے، دنیا میں جلدی نہ کیا کریں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں زیادہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے لحاظ سے کہیں اچھی ہیں۔ تو کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور ہی مال اور اولاد دی جائے گی؟ متفق علیہ حدیث ہے، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا، اور میرا آس بن وائل ایک مالدار کافر پر کچھ قرض تھا۔
ایک دن میں تقاضے کے لیے اس کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا قرض اس وقت تک ادا نہیں کروں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہ کرو۔ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہرگز انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے۔ کافر کہنے لگا، جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تو پھر میرے پاس آنا، اس وقت میرے پاس خوب مال بھی ہوگا اور اولاد بھی، پھر میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں، اطلع الغیب، کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ یہ کہتا ہے اور اس کے لیے عذاب میں سے بڑھائیں گے بہت بڑھانا۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف اسی کے لیے ہو، چونکہ الفاظ عام ہیں تو ہر وہ شخص جو دنیا میں دینے کے بجائے کسی کا حق کہتا ہے کہ قیامت کے دن لے لینا، یہ اس کے لیے وارننگ ہے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم اس کے وارث ہوں گے ان چیزوں میں جو یہ کہہ رہا ہے، اور یہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے۔ مسئلہ اصل میں یہی ہے، تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ ہرگز ایسا نہ ہوگا، عنقریب وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف مد مقابل ہوں گے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے، وہ انہیں ابھارتے ہیں، خوب ابھارنا، بس تو ان پر جلدی نہ کر، ہم تو بس ان کے لیے گن رہے ہیں، اچھی طرح گننا۔ جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانک کر لے جائیں گے، وہ سفارش کے مالک نہ ہوں گے مگر جس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا، یعنی شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جسے رحمان کے ہاں عہد نجات حاصل ہے۔ اس عہد سے مراد کلمہ شہادت کا اقرار ہے۔ جو توحید پر قائم ہے، اللہ عز و جل اسے یقیناً جہنم سے نکالے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے۔ بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو، آسمان قریب ہیں کہ اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑیں، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے، اس میں انبیاء اولیاء سب شامل ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، عنقریب ان کے لیے رحمان عظیم محبت پیدا کر دے گا۔ یہ ایمان اور عمل کے بدلے میں اللہ ایمان والوں کی آپس میں بھی اور اپنی بھی ان کے لیے اور تمام مخلوقات کے دلوں میں ایسے لوگوں کے لیے، انما یسرناہ بلسانک، سو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے اسے تیری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ تو اس کے ساتھ متقی لوگوں کو خوشخبری دے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائے جو سخت جھگڑالو ہیں۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، کیا تو ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتا ہے یا ان کی کوئی بھنک سنتا ہے؟ یعنی یہی انجام تمام کافروں کا ہوگا۔ سورہ مریم مکمل ہوئی۔ سورہ طٰہٰ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورت اپنے نام یعنی طٰہٰ کے لفظ سے شروع ہوتی ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ طٰہٰ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب عمر بن خطاب مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن عمر بن خطاب یہ عزم لے کر گھر سے نکلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے۔ راستے میں ان کی برادری کا ایک آدمی ملا اور اس نے عمر کے تیور دیکھے تو پوچھا کہ کدھر کیا ارادہ ہے؟ عمر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا انہیں قتل کرنے کے لیے جانے سے پہلے اپنے گھر کو تو سنبھالو، تمہارا بہنوئی اور بہن مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر اپنے بہنوئی کے گھر پہنچے۔ دروازے پر سنا کہ ان کی بہن سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی ہیں۔ اندر گئے، بہن اور بہنوئی کو خوب مارا۔ وہ بہن کہ جس نے کبھی آنکھ بھی نہیں اٹھائی تھی، زخمی ہونے کے باوجود کہنے لگی کہ ہم دین تو نہیں چھوڑیں گے۔ بہن کی ایمانی جرت پر حیران ہوئے، کہنے لگے کہ جو پڑھ رہی تھی مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائیں۔ زخمی بہن کی دکھی آواز اور قرآن کی جلالت کتاب نہ لا کر بالآخر عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ تاریخی اور سیرت کی کتب کا حوالہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ۔ اچھا، بعض لوگوں کے نام بھی ہیں طٰہٰ، تو نہیں رکھنا چاہیے، یہ حروف مقطعات ہیں، نہیں معلوم کیا ان کا معنی ہے، تو ایسے نام درست نہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مصیبت میں پڑ جائے، بلکہ نصیحت کرنے کے لیے اس کو جو ڈرتا ہے اس کی طرف سے اتارا ہوا ہے، جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا، وہ بے حد رحم والا عرش پر بلند ہوا۔
اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، یعنی تہ کی تہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اور اگر تو اونچی آواز سے بات کرے تو وہ تو پوشیدہ اور اس سے بھی پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور کیا تیرے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کر لوں، یعنی سیکنے کے لیے، پکانے کے لیے شاید کوئی انتظام ہو جائے، یا وہاں کچھ لوگ آباد ہوں تو ان سے کوئی انفارمیشن، راستے کی گائیڈ لائن مل جائے۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے آواز دی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، سو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے، بس غور سے سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں قریب ہوں کہ اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے، سو تجھے اس سے وہ شخص کہیں روک نہ دے جو اس پر یقین نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، پس تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے لیے اس میں کئی اور ضرورتیں ہیں۔ فرمایا اسے پھینک دے اے موسیٰ، تو اس نے اسے پھینکا تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑتا تھا۔ فرمایا اسے پکڑ اور ڈر نہیں، ان قریب ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اور اپنے ہاتھ اپنے پہلو کی طرف ملا، وہ کسی عیب کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اس حال میں کہ ایک اور نشانی ہے۔ یہ معجزات عصائے موسیٰ اور ید بیضا کہلاتے ہیں۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تجھے اپنی چند بڑی نشانیاں دکھائیں۔ فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ رب اشرح لی صدری، یہ دعا اللہ نے ہمارے لیے قرآن میں ذکر کر دی، مقبول دعا ہے۔ اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی کچھ گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھ لیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ پٹانے والا بنا دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔ اشدد بہ ازری، اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت یاد کریں، بے شک تو ہمیشہ ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا رہا ہے۔ فرمایا بے شک تجھے تیرا سوال عطا کر دیا گیا اے موسیٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کیا جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی جو وحی کی جاتی تھی۔ دل میں کوئی بات ڈالنے کو بھی وحی کہتے ہیں، اسے الہام یا القاء کہتے ہیں۔ اَنِقْذِفِیہ فیہ، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے، اسے ایک میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا۔ اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی، اور تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ جب تیری بہن چلی جاتی تھی بس کہتی تھی کیا میں تجھے اس کا پتہ دوں جو اس کی پرورش کرے، بس ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے۔ یعنی یہ احسان بھی، پھر آگے ایک اور احسان کا ذکر ہے۔ اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور ہم نے تجھے آزمایا، خوب آزمانا۔ پھر کئی سال تو مدین والوں میں ٹھہرا رہا، پھر تو ایک مقرر اندازے پر آیا اے موسیٰ، اور میں نے تجھے اپنے لیے خاص طور پر بنایا ہے۔ یہ تمام احسانات کا خلاصہ ہے، یعنی میں نے تجھے خاص طور پر اپنے کام یعنی رسالت و نبوت کے لیے تیار کیا ہے۔ تو اور تیرا بھائی میری آیات لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، بس اس سے بات کرو نرم بات، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، یقیناً ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا کہ حد سے بڑھ جائے گا۔ فرمایا ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں عذاب نہ دے۔ یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلام اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے، یعنی اگر مان لے گا تو تیرا ہی فائدہ ہے۔ بے شک ہم یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی مانے گا تو فائدے میں رہے گا، نہیں مانے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ اس نے کہا تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راستہ دکھایا۔ اس نے کہا تو پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ یعنی اب تک جو سارے لوگ کرتے آئے ہیں وہ سب غلط تھا،
قال علمها عند ربی فی کتاب. اب یہاں اس نے زیادتی کی تھی کہ خواہ مخواہ ایک بات کو غلط طرف نیگیٹو سائڈ پہ جا رہا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں کہ اس کی بات کا جواب نہ دیا بلکہ اسے اللہ کی طرف لوٹا دیا. علمها عند ربی فی کتاب. جو داعیات معلمات ہیں ان کے ذمہ یہ خاص کام ہے کہ آپ کی آڈینس بات کو الجھانے کی کوشش کرے گی، مگر آپ نے اپنے ٹاپک پر، اپنے مشن پر فوکسڈ رہنا ہے. قال علمها عند ربی فی کتاب. کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے جاری کیے اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی قسمیں مختلف نباتات سے نکالیں. کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو چراؤ، بے شک اس میں عقلوں والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک اور بار نکالیں گے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے اپنی نشانیاں سب کی سب دکھلائیں، بس اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہماری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دے اے موسیٰ؟ تو ہم بھی ہر صورت تیرے پاس اس جیسا جادو لائیں گے، بس تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت طے کر دے کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو، ایسی جگہ میں جو مساوی ہو. کہا تمہارے وعدے کا وقت زینت کا دن ہے، یعنی کوئی عید کا بڑا دن، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں گے. بس فرعون واپس لوٹا، بس اس نے اپنے داؤ بھی جمع کیے پھر آ گیا. موسیٰ نے ان سے کہا تمہاری بربادی ہو، اللہ پر کوئی جھوٹ نہ باندھنا ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا. اور یقیناً ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا. تو وہ اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑے اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی. کہا بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دیں اور تمہارا وہ طریقہ لے جائیں جو سب سے اچھا ہے. سو تم اپنی تدبیر پختہ کرو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ. اور یقیناً آج وہ کامیاب ہو گیا جس نے غلبہ حاصل کر لیا. جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو آپس میں ہی لڑنے لگے. کچھ کہنے لگے یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، اور کچھ کہنے لگے کہ یہ ماہر جادوگر ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ اب یہ لڑنے کا نہیں بلکہ جیتنے کا دن ہے، سو مل کر مقابلہ کرتے ہیں. قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا تو یہ کہ تو پھینکے اور یا یہ کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکیں. کہا بلکہ تم پھینکو. تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں اس کے خیال میں ڈالا جاتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ واقعی دوڑ رہی ہیں. جادو کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں اور آنکھوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حقیقت میں وہ چیز وہی کی وہی ہوتی ہے. تو موسیٰ نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا جو کچھ انہیں بھی نظر آیا. ہم نے کہا خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب ہے، اور پھینک جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے. بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آئے. تو جادوگر گرا دیے گئے، یعنی وہ جادوگر تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہی ہے، تو مانے بنا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. وہ گرا دیے گئے، یعنی بے اختیار گر پڑے اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے. انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. فرعون کو اور کچھ سجھائی نہ دیا تو اسی بات کا بہانہ بنا لیا کہ اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی تم مسلمان ہو گئے ہو. کہا تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یعنی تم تو پہلے ہی ملے ہوئے تھے. بس یقیناً میں ہر صورت تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا، اور ضرور ہر صورت تمہیں کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا. اور یقیناً تم ضرور جان لوگے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. یعنی میں تمہیں سولی دوں گا، گلے میں پھندا ڈال دوں گا، اور تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا کہ ہاتھ اور پاؤں بھی الٹے طریقے سے کاٹوں گا. انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آئے ہیں، اور اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. سو فیصلہ کر جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی جو چاہتا ہے کر لے، ہم تو نہیں پیچھے ہٹنے والے، ایمان کو چھوڑنے والے. اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا. بے شک ہم اپنے رب پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے، اور جادو کے وہ کام بھی جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، اور اللہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا. اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں. ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے
اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔ لَقَدْ أَوْحَيْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جا، بس ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا، نہ تو پکڑے جانے سے خوف کھائے گا اور نہ ڈرے گا۔ بس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں پہاڑ کی دائیں جانب کا وعدہ دیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور ان میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا۔ اور بے شک میں یقیناً اس کو بہت بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر چلے۔ اور تجھے تیری قوم سے جلدی کیا چیز لے آئی اے موسیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام سے طور کی دائیں جانب میں آنے اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کرنا طے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود قوم کے ساتھ آنے کے بجائے ہارون کو جانشین بنا دیا اور خود اپنے رب سے کلام اور ملاقات کی شوق میں نہایت تیزی کے ساتھ وعدے کے مقام پر پہنچ گئے۔ اللہ عز و جل نے تورات عطا کرنے کے بعد پوچھا کہ موسیٰ تجھے کیا چیز تیری قوم سے جلدی لے آئی؟ کہا وہ یہ میرے نشان قدم پر ہیں، یعنی وہ بھی پیچھے ہی ہیں، اور میں تیری طرف جلدی آ گیا اے میرے رب تاکہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا پھر بے شک ہم نے تو تیری قوم کو تیرے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ پیچھے سامری نے جو کیا اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں بتا دیا۔ تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا، غصے سے بھرا ہوا، افسوس کرتا ہوا، کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تمہیں اچھا وعدہ نہ دیا تھا؟ یعنی میرے آنے کا انتظار تو کرتے، اللہ کے احکامات لے کے آ ہی رہا تھا، پھر کیا وہ مدت تم پر لمبی ہو گئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غضب اترے تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، اور لیکن ہم پر لوگوں کے زیوروں کے کچھ بوجھ لاد دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں پھینک دیا، یعنی بس یہ زیور تھے، ہم نے کہا چلو گائے کا بچڑا بنا لیں۔ پھر اس طرح سامری نے بنا ڈالا۔ ہمیشہ شرکیہ بدعتیہ کاموں کی ایسے ہی ریزنز پیش کی جاتی ہیں۔ بس اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا جو محض جسم تھا، اس کے لیے گائے کی آواز تھی، تو انہوں نے کہا یہی تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود ہے، سو وہ بھول گیا۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ نہ ان کی کسی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ کسی نفع کا؟ اور بلا شبہ یقیناً ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، بات یہی ہے کہ اس کے ساتھ تمہاری آزمائش کی گئی ہے، اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہی ہے، سو میرے پیچھے چلو اور میرا حکم مانو۔ انہوں نے کہا ہم اسی پر مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف واپس آئے۔ کہا اے ہارون، تجھے کس چیز نے روکا جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں کہ تو میری پیروی نہ کرے؟ تو کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، نہ میری داڑھی پکڑ اور نہ میرا سر، میں تو اس سے ڈرا کہ تو کہے کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ کہا تو اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی، سو میں نے رسول کے پاؤں کے نشان سے ایک مٹی اٹھا لی، پھر میں نے وہ ڈال دی اور میرے دل نے اسی طرح کرنا میرے لیے خوشنما بنا دیا۔ اس نے کہا کہ جب جبریل نے فرعون کو ہلاک کیا اور وہ جا رہا تھا تو اس کے پیچھے سے میں نے مٹی اٹھا کے یہ کارنامہ انجام دیے۔ کہا پس جا کہ بے شک تیرے لیے زندگی بھر یہ ہے کہ کہتا رہے ایک دوسرے کو چھونا نہیں، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ بھی ہے جس کی خلاف ورزی تجھ سے ہرگز نہ کی جائے گی۔ اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو مجاور بنا رہا، یقیناً ہم اسے ضرور اچھی طرح جلائیں گے، پھر یقیناً اسے ضرور سمندر میں اڑا دیں گے، اڑانا اچھی طرح، یعنی دنیا میں بھی تو عبرتناک اور پھر آگے کی منازل بھی تیری عبرتناک حسرتناک ہوں گی، اور پھر اس کا بھی اپنی آنکھوں سے انجام دیکھ لے کہ کیا ہوتا ہے، جسے تو بڑا متبرک سمجھتا تھا یہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے گا۔ انما الہکم، تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ اسی طرح ہم تجھ سے کچھ وہ خبریں بیان کرتے ہیں جو گزر چکی ہیں، اور یقیناً ہم نے تجھے اپنے پاس سے ایک نصیحت عطا کی ہے، جو اس سے منہ پھیرے گا یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، اور وہ ان کے لیے قیامت کے دن برا بوجھ ہوگا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اور ہم مجرموں کو اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، آپس میں چپ کے کہہ رہے ہوں گے تم 10 راتوں کے سوا نہیں ٹھہرے، ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے۔ جب ان کا سب سے اچھے طریقے والا کہہ رہا ہوگا کہ تم 1 دن کے سوا نہیں ٹھہرے، اور وہ تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہہ دے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر انہیں ایک چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا، جس میں تو نہ کوئی کجی دیکھے گا اور نہ کوئی ابری جگہ،
اس دن وہ پکارنے والے کے پیچھے چلے آئیں گے جس کے لیے کوئی کجی نہ ہوگی، اور سب آوازیں رحمان کے لیے پست ہو جائیں گی، سو تو ایک نہایت آہستہ آواز کے سوا کچھ نہیں سنے گا۔ اس دن سفارش نفع نہ دے گی مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے اور جس کے لیے وہ بات کرنا پسند فرمائے۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور سب چہرے اس زندہ رہنے والے قائم رکھنے والے کے لیے جھک جائیں گے۔ اور یقیناً ناکام ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا، اور جو شخص کچھ نیک اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو وہ نہ کسی بے انصافی سے ڈرے گا اور نہ حق تلفی سے۔ اور اسی طرح ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا اور اس میں ڈرنے کی باتیں پھیر پھیر کر بیان کیں، شاید کہ وہ ڈر جائیں یا یہ ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے۔ اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف اس کی وحی پوری کی جائے، اور کہہ اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ علم کی اہمیت اور فضیلت اس سے جانے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ تو مانگ رب زدنی علما، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کی، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی کچھ پختگی نہ پائی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اس نے انکار کیا، تو ہم نے کہا بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے گا۔ بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا ہوگا اور نہ ننگا ہوگا، اور یہ کہ تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ دھوپ کھائے گا۔ جنت میں دھوپ نہیں، اور یہاں آدم علیہ السلام اور حوا ٹھہرے۔ فوسوسا، پس شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہی نہ بتاؤں جو پرانی نہ ہو؟ بس دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے آپ پر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر مہربانی فرمائی اور ہدایت دی، فرمایا تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کا دشمن ہے۔ پھر اگر کبھی واقعی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پوری طرح پیروی کی تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے۔ معیشت کی تنگی، غربت، مہنگائی، یہ بیسیکلی رب کی یاد سے دوری کی وجہ ہے۔ رب کے ذکر سے دوری، رب کی یاد سے دوری، نمازوں کا چھوڑنا، قرآن کو چھوڑنا، اللہ معیشت تنگ کر دیتا ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، میری تو آنکھیں تھیں، بڑی ادھر ادھر مارتا تھا۔ وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو انہیں بھول گیا، اور اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا۔ اور اسی طرح ہم اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو حد سے گزرے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگ ہلاک کر دیے جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں عقلوں والوں کے لیے یقیناً کئی عظیم نشانیاں ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی چوٹ سے، گرنے سے سنبھل جائے، اور بے وقوف وہ ہے کہ جب تک خود کو چوٹ نہیں لگتی پتہ نہیں چلتا۔ اور کئی تو اتنے بے وقوف اور اندھے اور سمن بکمن ہوتے ہیں کہ چوٹ کو بھی ادھر ادھر چونکہ چنانچہ کر کے ٹال دیتے ہیں اور رب کی طرف سے پیغام نہیں سمجھتے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی، اور ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو وہی پہلے لوگوں والا عذاب لازم ہو جاتا۔ سو اس پر صبر کر جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر۔ اسی لیے دیکھیں جتنی تسبیحات ہیں اس میں سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی آتا ہے، کیونکہ اسی کا حکم ہے۔ اور رات کے کچھ اوقات میں بھی بس تسبیح کر، یعنی صبح و شام، اور خاص طور پر تہجد کے، یہ 3 اوقات رب کی یاد کے اوقات ہیں، ذکر و اذکار کے اوقات ہیں۔ اور دن کے کناروں میں تاکہ تو خوش ہو جائے۔ خوشی کا راز کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں، تسبیحات میں، ذکر و اذکار میں۔ اور لوگوں کو دیکھنا، حرص، ہوس، اس سے منع کیا گیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد مخاطب حاضر کے صیغے کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَمُدَّنْ، اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھا جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کی زینت کے طور پر برتنے کے لیے دی ہیں، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں
اور تیرے رب کا دیا ہوا سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر خوب پابند رہ۔ ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، اللہ وہ رزاق ہے، وہی دیتا ہے۔ عبادت اس لیے نہیں ہے کہ اس کی سلطنت میں کوئی فائدہ ہو، اضافہ ہو، بلکہ یہ تو ہمارے ہی رزق میں اور خوشحالی میں اضافے کے لیے ہے، اور ساتھ آخرت بھی۔ والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام تقوی کا ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس اپنے رب سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ منکرین کی سوچ اس سے آگے نہیں جاتی، بس یہی بات ان کی سوئی یہیں اٹکی رہتی ہے۔ اور کیا ان کے پاس وہ واضح دلیل نہیں آئی جو پہلی کتابوں میں ہے؟ اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے کسی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوں اور رسوا ہوں۔ کہہ دے کل متربص، ہر ایک منتظر ہے، سو تم انتظار کرو، پھر تم جلد ہی جان لوگے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور کون ہے جس نے ہدایت پائی۔ آج کے پارے میں جہاں اولاد اور مال کی حفاظت کے لیے خود نیک بننے کا، رب کی عبادت کا حکم ہے، وہیں مہلت کو ضمانت نہ سمجھیں، کیونکہ عنقریب قیامت آنے والی ہے، اور اسی سے اگلے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔